أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم حاضرین، بڑی پرانی بات ہے، تقریباً آج سے 1400 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قیس بن عاصم نامی ایک شخص حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انی اذنبت ذنبا کبیرا، میں نے ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے، کیا اللہ تبارک و تعالی میرے گناہ کو معاف کرے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے۔ وہ شخص کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں، چاہے کتنا بھی بڑا گناہ آپ سے ہو چکا ہو، اللہ تبارک و تعالی آپ کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اچھا سناؤ وہ گناہ کیا تھا؟ کون سا گناہ تم نے کیا تھا؟ قیس بن عاصم کہتے ہیں، ایک زمانہ تھا، ہمارے پاس وہ شعور نہیں تھا جو ابھی ہے، ہمارے پاس وہ احساس نہیں تھا جو ابھی ہو رہا ہے۔ میرے گھر میں ایک بچی کی پیدائش ہوئی، ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے، اور میں اپنی بیوی سے اجازت لے کر اپنی اس بچی کو گھر سے باہر دور لے جاتا ہوں، انسانوں کی نظروں سے دور جانے کے بعد ایک جگہ پہنچ کر میں اپنی بچی کو وہاں بٹھاتا ہوں اور ایک گڑھا کھودنے لگتا ہوں، زمین میں ایک گڑھے کی کھدائی کرنے لگتا ہوں۔ اس دوران میں میری بچی نے مجھے یہ کام کرتے دیکھا تو وہ بھی میری مدد کرنے لگ گئی، گڑھا کھودنے میں وہ میرا ساتھ دے رہی تھی۔ گڑھے کی کھدائی میں کبھی دھول میرے بدن پر آ جاتی تو یہ بچی میرے بدن کو بھی صاف کر رہی تھی۔ جب اچھی طرح سے گڑھا کھودنے میں کامیاب ہو گیا، تب میں نے اپنی بچی کو اس گڑھے کے اندر ڈال دیا اور بائیں ہاتھ سے اس کے کندھے پر اس طرح سے دباؤ ڈالا کہ وہ باہر نہ نکل سکے، اور دائیں ہاتھ سے میں نے مٹی اوپر سے ڈالنا شروع کر دی۔ بچی مجھے دیکھ رہی تھی، آہستہ آہستہ جب اسے تکلیف ہونے لگی تو اس نے کہا، یا ابتی لماذا تفعل بی، اے میرے ابا جان، آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بچی کی کوئی بات نہیں سنی اور برابر مٹی میں اس کے اوپر ڈالتا رہا۔ بچی کو تکلیف بڑھنے لگی، اب وہ رونے لگی، ابا جان ابتی 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 کہہ کر آواز دینے لگی۔ میں نے اس کی ایک نہ سنی، یہاں تک کہ مٹی سے پورے گڑھے کو میں نے بھر دیا، مٹی کے اندر سے بھی ابتی ابتی کہہ کر مجھے یہ آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں اس وقت تک وہیں کھڑا رہا جب تک کہ وہ آواز خاموش نہ ہو گئی۔
اور اس کے بعد میں وہاں سے اپنے گھر چل دیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرے اس گناہ کی مغفرت ہوگی؟ میں نے اپنی زندہ بیٹی کو اپنے ہاتھ سے ایسے دفن کیا، کیا اس جرم کا بدلہ مجھے ملے گا؟ کیا میں نے یہ جو گناہ کیا ہے رب العالمین ارحم الراحمین میرے اس گناہ کو معاف کر دے گا؟ انہوں نے دیکھا وہ یہ سوال کر رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سر جھکائے ہوئے مسلسل رو رہے تھے. آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور آپ سوچ رہے تھے کیسا زمانہ تھا، کیسا دور تھا، کیسے وہ باپ تھے، کیسی وہ بیٹیاں تھیں. باپ نے اپنی بیٹیوں کو اپنے ہی ہاتھوں سے ایسے زمین میں دفن کر دیا، لیکن اس بیٹی پر قربان جائیے، وہ بیٹی اپنے باپ کو یہ حرکت کرتے ہوئے دیکھ رہی ہے، پھر بھی ابتی ابتی میرے ابا جان یہ میرے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ بیٹی کی زبان پر باپ کے لیے محبت کے الفاظ تھے. یہ بیٹی، قوم کی یہ بیٹیاں جن کے دلوں میں باپ کا یہ احترام ہوتا ہے، باپ اس طرح کا برتاؤ کرے، تب بھی بیٹیوں کے دل میں باپ کی یہ محبت، باپ کے لیے شفقت، باپ کو یہ حرکت کرتے ہوئے دیکھتے تب بھی ابا جان ابا جان ابا جان. اللہ تبارک و تعالی نے مرد اور عورت دونوں کو پیدا کیا، دونوں کے لیے ایک نظام بنایا ہے، لیکن انسانوں نے مرد اور عورتوں کے درمیان میں ایسی تفریق کر دی کہ انسان یہ سمجھنے لگے کہ دنیا یہ مردوں کے لیے ہے. دنیا میں اگر کوئی عزت ہونی چاہیے، کوئی بڑا مقام مرتبہ ہونا چاہیے تو صرف مردوں کا. دنیا میں اگر کوئی مال کا حقدار ہے، جائیداد کا حقدار ہے تو وہ صرف مرد ہیں، عورتیں نہیں ہیں. انسانوں نے ایسی تفریق کر دی، اور یہی وہ تفریق تھی جس کی وجہ سے ایک زمانے میں بیٹیوں کے ساتھ ایسا کیا جاتا تھا. اور یہ صرف اس علاقے میں نہیں جس کو ہم عرب کہتے ہیں، بلکہ ہمارے ہندوستان کے اندر بھی ہوا کرتا تھا، یورپ اور افریقہ کے علاقوں میں بھی ہوا کرتا تھا. بیٹی تو ہر جگہ بیٹی ہے. عرب میں پیدا ہو تو وہ بیٹی ہوگی، کسی اور جگہ پیدا ہو تو وہ بیٹی نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. وہ ہر جگہ بیٹیاں ہیں. تو دنیا کے کئی علاقوں میں بیٹیوں کے ساتھ یہ برتاؤ ہوا کرتا تھا. پھر ایک زمانہ آیا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں اپنے گھر پر تھی کہ میرے پاس ایک خاتون آتی ہے. میں نے دیکھا اس کے پاس 2 بیٹیاں ہیں اور وہ مجھ سے کچھ مانگتی ہیں. ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ماں اور اس کی یہ دونوں بیٹیاں بھوکی ہیں، کھانے کے محتاج ہیں. میں نے اپنے گھر میں اس کے کھانے کا اناج تلاش کیا، فلم تجد عندی غیر تمرۃ واحدہ، لیکن میں اپنے گھر سے کھجور لا کر انہیں دیتی ہوں. انہیں یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ شاید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس ایک کھجور کے علاوہ ان کے گھر میں کچھ نہیں ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کھجور دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں نے اس خاتون کو دیکھا، اس نے کھجور کے 2 ٹکڑے کر دیے، اس کو بیچ سے اس کے 2 حصے کر دیے. ایک حصہ اپنے ایک بیٹی کو دیا اور دوسرا حصہ دوسری بیٹی کو دیا. رأیتھا قسمتھا بین ابنتیھا، میں نے اسے دیکھا کہ اس نے
ایک کھجور 2 بیٹیوں کے درمیان میں تقسیم کر دیا، لیکن اس ماں نے کچھ نہیں کھایا، بھوکی تو ماں بھی تھی۔ پھر یہ وہاں سے چلے گئے۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، میں نے ان کے سامنے یہ واقعہ سنایا، میں نے یہ ماں اور یہ بیٹی کی یہ کیفیت سنائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ابتلی من هذه البنات شيئا فاحسن الیہن کن له سترا من النار، جس کے پاس اس طرح کی بیٹیاں ہوں اور وہ اپنی بیٹیوں سے اتنی محبت کرتے ہوں، ان کو اپنی بیٹیوں کا ایسا خیال ہو، کن له سترا من النار، یہ بیٹیاں کل قیامت میں ان کو جہنم کی آگ سے بچائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ منظر بھی دیکھا، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ مانگنے والی ایک عورت ہے، وہ بیٹیاں وہ بھی عورت ہیں، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی ایک خاتون ہے۔ یہ پورا واقعہ عورتوں کا ہے، یہی وہ عورتیں ہیں، یہی وہ بیٹیاں ہیں جن کے واقعات جب پہلے سنائے جاتے تھے تو قرآن کہتا تھا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یہ جو جن کو زندہ دفن کر دیا گیا ان کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ بتاؤ کس وجہ سے انہیں قتل کیا گیا، کس وجہ سے انہیں دفن کیا گیا۔ یہ بیٹیاں تو یہ کارنامہ انجام دے رہی ہیں۔ اس بیٹی کے گھر میں ایک کھجور کے علاوہ کچھ نہیں تھا، جب مانگنے والی عورت آئی اس نے ایک کھجور بھی اس کے حوالے کر دیا۔ بھلا صدقے کی اس سے بڑی دنیا میں کوئی مثال بھی مل سکتی ہے؟ یہ بھی ایک بیٹی ہے، ان کے باپ کا نام ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ایک بیوی ہے جن کے شوہر کا نام ہے سید المرسلین محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ مانگنے والی بھی ایک بیٹی ہیں جس نے اپنی 2 بیٹیوں کے درمیان میں ایسے انصاف کیا، ایک کھانے کے لیے کھجور ملا تھا، وہ بھی اپنی 2 بیٹیوں کے درمیان برابر انصاف کرتی ہیں۔ کیا انصاف کی ایسی مثال بھی ہمیں دنیا میں مل سکتی ہے؟ وہ ماں جس نے اپنی بیٹیوں کے لیے وہ اپنے آپ کو بھوکا رہنا برداشت کر لیا، اپنے آپ کو قربان کر دیا، اپنے آپ پر بیٹیوں کو ترجیح دے دی، خود بھوکے رہ کر بیٹیوں کو کھانا کھلا رہی ہے۔ بھلا ایسی ماں بھی، ایسی قربانیاں دینے والی مائیں، یہ بھی تو ایک اعلیٰ مثالی خواتین ہیں۔ یہ ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جب ہم پڑھتے ہیں ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ بیٹیاں کس طرح کی مبارک ہوتی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خاص طور پر بیٹیوں کے بارے میں کہا تھا کہ من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہوا۔ لوگوں سنو، جو شخص 2 بیٹیوں کی تربیت کرے گا، یعنی اگر کسی کے پاس 1 سے زائد بیٹیاں ہوں، 2 ہوں یا اس سے زیادہ ہوں یا اس سے کم ہوں، آپ نے 2 کی مثال دے کر فرمایا، کیونکہ اس واقعے میں اس عورت کے پاس 2 بیٹیاں تھیں، تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص ایسی 2 بیٹیوں کی تربیت کرے گا، اس کا خیال کرے گا، جاء یوم القیامت انا وہوا، کل قیامت میں ان کی تربیت کرنے والے، ان کا خیال کرنے والے جب جنت میں آئیں گے تو وہ ایسے رہیں گے، میرے ساتھ ایسے رہیں گے۔ آپ نے اپنی یہ 2 انگلیوں کا اشارہ کر کے کہا کہ جس طرح سے یہ 2 انگلیوں کے درمیان میں کوئی تیسری انگلی نہیں ہے، ان کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے، ایسے ہی کل قیامت میں وہ میرے قریب ہوں گے جنت میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والوں کو یہ خوشخبری دی، اور وہی اسلام کے آنے سے پہلے کا جو مسئلہ ہے، قرآن کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى
ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. جب بیوی اپنے شوہر کو اطلاع دیتی تھی کہ میرے پیٹ سے بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے، شوہر پریشان ہو جاتا تھا، غصے سے لال پیلا ہو جایا کرتا تھا، وہ قوم کی نظروں سے اپنے آپ کو چھپاتا پھرتا تھا، کسی کو اپنا منہ دکھاتا نہیں تھا. اب وہ یہ سوچتا رہتا تھا بیٹی تو پیدا ہو گئی، اب کیا کروں؟ اس کو ذلت کے ساتھ زندہ رکھوں یا اپنی عزت کی خاطر زندہ دفن کر دوں؟ اس کو ذلت کے ساتھ زندہ رکھوں، یعنی میں نے اس کو اگر زندہ رکھا تو یہ ساری زندگی میرے لیے ذلت کی بات ہوگی، اور اگر میں اپنی عزت بچانا چاہتا ہوں تو میں اسے زندہ دفن کر دوں. الا ساء ما یحکمون. قرآن کہتا ہے کیسا دماغ ہے ان کا، کیسا سوچتے ہیں یہ لوگ، کیسے فیصلہ کر رہے ہیں؟ کیا یہی طریقہ ہے کہ بیٹیوں کو زندہ رکھنا یہ ذلت ہے؟ بیٹیوں کو پالنا، بیٹیوں کی پرورش کرنے کو وہ ذلت سمجھتے ہیں؟ ایک وہ اسلام سے پہلے کا دور تھا، اور آج یہ ہمارا اسلام کے آنے کے بعد کا دور ہے. آج یہ ہمارا دور ہے. جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں، ہمارا گھرانہ مسلم، ہمارا خاندان مسلم، ہمارے قبیلے مسلم، ہمارے محلے مسلم، ہمارے اطراف میں رہنے والے لوگ مسلم، ہمارا دعویٰ اسلام کا ہے. ہم قرآن و حدیث پڑھنے اور پڑھانے کی باتیں کرتے ہیں، لیکن آج بھی کتنے مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ گھروں میں جب بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو وہ زمانہ جاہلیت والا تصور ان کے گھر کے اندر دکھائی دیتا ہے. باپ یا آدمی اپنی بیوی سے یہ کہتا ہے کہ تم نے بیٹی پیدا کر دی، چلو جاؤ میرے گھر سے، چلے جاؤ اپنے میکے میں، مجھے بیٹی والی عورت نہیں چاہیے. جو بیوی جس کے پیٹ سے بچی کی پیدائش ہوتی ہے، جب اسے ڈاکٹر یہ بتاتے ہیں کہ تمہارے پیٹ سے جو پیدا ہوا بچہ ہے وہ ایک بیٹی ہے، اسی بستر پر، اسی بیمار ہاسپٹل کے بستر پر اس بیٹی کا چہرہ بدل جاتا ہے کہ میرے زندگی میں بیٹی آ گئی، میں نے تو بیٹے کی تمنا کی تھی. اس خوشی کے بجائے وہ وہیں سے تڑپنے لگتی ہیں، اور اس کو اس بات کی خواہش نہیں ہوتی کہ اب یہ پیدا ہونے والے نئے بچے کو گود سے لگائیں. جب باہر سے دوسرے لوگ یہ خبر سنتے ہیں کہ خوشخبری ہے آپ کے لیے، آپ کے گھر میں ایک بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے، تو مائیں جو ساس اور وہ باپ جو سسر کی شکل میں ہوتے ہیں، یہ ساس اور سسر اب وہ بیٹی اس بہو پر تانے دینے لگتے ہیں، اور بیٹے کو کہتے ہیں بیٹے دیکھ تیری زندگی میں تو بیٹیاں ہی ہیں، تیری نصیب ہی خراب ہے، تیرا مقدر ہی خراب لکھا ہوا ہے، تو نے اس کے پاس وہاں اس گھرانے میں شادی کیا، ہم نے منع کیا تھا، دیکھ اس کے کوکھ سے تو بچی ہی جنم لے رہی ہیں. یہ ماں باپ، یہ زمانے جاہلیت کے درندے قسم کے گھرانہ، یہ ان کا یہ خاندان، ان کے افراد. قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے تو اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی اس غلطی کا اظہار کر کے نبی سے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو بہت بڑا گناہ کیا، اللہ معاف کرے گا یا نہیں کرے گا؟ نبی نے کہا معاف کر دے گا، وہ تو آپ کافر تھے جب آپ نے یہ کیا تھا، اب آپ مسلمان ہو چکے ہو، اب اسلام قبول کرنے کے بعد اب کبھی آپ سے یہ حرکت نہیں ہوگی. لیکن ہمارا کیا؟ ہم جب اسلام لا چکے ہیں، اسلام ہم قبول کر چکے ہیں، تب ہمارے گھروں کے اندر یہ کیفیتیں ہیں جو زمانے جاہلیت کی ہیں. محسوس ایسا ہوتا ہے کہ اگر ابھی بھی ہمیں زندہ دفن کرنے کا موقع ملتا تو یہ شوہر، یہ بیوی، یہ اس کے ماں باپ، یہ اس کے ساس سسر، یہ سب مل کر اپنی ان بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کے لیے تیار ہو جاتے. لیکن معاشرہ ایسا ہے، معاشرہ ان کو یہ جرم کرنے نہیں دیتا ہے.
ذلت کے ساتھ نہ چاہتے ہوئے وہ بیٹی کی تربیت کر رہے ہیں، لوگوں سے منہ چھپانے کے لیے، ایسا نہ ہو کہ ہم نے مار دیا تو لوگ ہمیں کیا کہیں گے، اپنی عزت کی خاطر۔ قرآن کہتا ہے اَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّ فِي التُّرَابِ، ذلت کے ساتھ اس بیٹی کو میں زندہ رکھوں، اس کو پالوں، یا اس کو زندہ دفن کر دوں؟ تو وہ لوگ تو زندہ دفن کرتے تھے، اور آج کے مسلمان ذلت کے ساتھ اپنی بچیوں کو پال رہے ہیں۔ کتنے مسلمانوں کا یہ حال ہے، اور کتنے گھرانے ٹوٹ رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ کسی کے گھر میں پہلی بیٹی اگر پیدا ہوتی ہے، رشتہ ختم ہو جاتا ہے، شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، شوہر کے ماں باپ وہ دباؤ ڈالتے ہیں کہ اس بہو کو تو طلاق دے دے۔ یہ گھرانے برباد ہونے کا ایک ذریعہ بنا ہوا ہے۔ کیسے اس ماں کو ماں کہیں، کیسے اس ساس کو ماں کا مقام و مرتبہ دیں جو خود ایک بیٹی ہیں، اور بیٹیوں کی پیدائش پر اسے افسوس ہوتا ہے، شرمندگی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں حاضر ہوئے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم مسجد میں موجود ہیں، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم امامت کر رہے ہیں، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اکبر، تو آپ نے ہاتھ تو باندھا، لیکن اس ہاتھ میں ایک بچی ہے۔ آپ نے اللہ اکبر تو کہا، پیچھے مصلیان دیکھ رہے ہیں، ابوبکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہیں، دیگر صحابہ موجود ہیں، وہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ نبی ہماری امامت کر رہے ہیں، نبی ہم سب کو نماز پڑھا رہے ہیں، اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، ہاتھوں میں ان کے ایک بچی ہے، اپنی بیٹی زینب کی بیٹی امامہ۔ نبی کی ایک بیٹی تھی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیٹی امامہ یعنی نبی کی نواسی، وہ اپنی نواسی کو اپنے گود میں لیے ہوئے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہتے ہیں کہ جب آپ رکوع میں جاتے تو یہ بچی کے گرنے کا ڈر ہوتا، کیونکہ اب ہاتھ نیچے جانا ہے، لہٰذا اب بچی کو کیسے پکڑا جائے گا۔ سید المرسلین رحمت للعالمین جس کو بنا کر بھیجا گیا تھا، وہ اپنی بچی کو زمین پر رکھتے ہیں اور اپنے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کے اس پر نظر رکھتے ہیں، جیسے اٹھتے ہیں پھر دوبارہ اس بچی کو اپنے گود میں اٹھاتے ہیں، جب سجدے میں جاتے ہیں پھر بچی کو زمین پر رکھتے ہیں، جب دوبارہ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر اپنے ہاتھوں میں اپنے گود میں بچی کو اٹھا کر نماز پڑھانے لگتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں کے سامنے یہ منظر دیکھا ہے، اور یہ ایک مثال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹیوں سے کیسی محبت تھی، بیٹی سے نہیں، بیٹی کے بیٹیوں سے بھی کیسی محبت رہی۔ آپ نے یہ بتا دیا کہ بچوں سے ایسے محبت کیا کرو، یہ بچوں سے، یہ بیٹیوں سے ایسی محبت کیا کرو۔ یہ بیٹیاں آپ کی شرمندگی اور ذلت والی چیز نہیں ہے، یہی تو وہ بیٹیاں ہیں جب نبی کے گھرانے میں گئی تو ام المومنین بن گئی۔ وہ بیٹیاں ہی ہیں، وہ بیٹیاں ہی ہیں جنہیں وہ مقام ملا ہے، ساری مومنوں کی مائیں جنہیں کہا گیا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی چھوٹی بیٹی تھی، اور عام طور پر ماں باپ میں ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی بچیوں کے لیے زیادہ محبت ہوتی ہے، یہ محبت میں کمی زیادتی ہونا یہ عیب نہیں ہے، بے انصافی عیب ہے۔ یہ محبت میں کمی زیادتی یہ دل کا معاملہ ہے، اور یہ دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ دل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب نبی سے پوچھا گیا آپ کے نزدیک سب سے محبوب انسان کون ہے، تو آپ نے فرمایا عائشہ۔ آپ کے پاس تو ان کے علاوہ اور بھی بیویاں موجود تھیں، آپ نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا۔ مطلب یہ ہوا کہ دل کے دلی اعتبار سے تو ایسا ہے، لیکن انصاف سب کے ساتھ برابر ہوگا، جن سے محبت زیادہ ہے، جن سے ان کے مقابلے میں کم ہیں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ بڑی محبت کیا کرتے تھے۔
جب کبھی یہ بیٹی نکاح کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے اپنے والد کے گھر پہنچتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے میری بیٹی آئی ہیں تو آپ کہتے تھے مرحباً یا فاطمہ، مرحباً یا فاطمہ۔ شادی کے بعد بھی، فاطمہ کے نکاح کے بعد بھی جب وہ اپنے گھر، اپنے باپ کے گھر پہنچتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے مرحباً یا فاطمہ، اے فاطمہ آؤ، خوش آمدید ہے آپ کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بعد بھی بیٹیوں سے محبت کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ، یہ انسانی فطرت کے مطابق یہ تعلیم، یہ تربیت، یہ حقیقت میں ہمارا تو آج موضوع تھا کہ بیٹیوں کو تعلیم کیسے دینی چاہیے۔ وقت کافی زیادہ ہو گیا، ابھی بہت سی باتیں ہماری باقی تھی، یہ تمہید تھی جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا، لیکن تعلیم و تربیت کا ایک بہت بڑا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنی بیٹیوں کی صحیح تربیت کرے، بیٹیوں کو صحیح تعلیم دے، تو اس باپ کو تربیت والا ہونا چاہیے، اس باپ کو مربی بننا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اس باپ کے دل میں اپنی بیٹیوں کے لیے محبت ہونی چاہیے۔ باپ جب اپنی بیٹیوں سے محبت کرے، باپ جب اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت کرے، تو ایسی صورت میں ساری تربیتوں سے بہتر تربیت یہی ہوگی۔ لوگ تو تربیت کے لیے باہر کی مثالیں دیتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو ہم تعلیم دینا چاہتے ہیں، فلاں اسکول کا انتخاب ہوگا، وہ فلاں اسکول کا انتخاب ہوگا، وہ فلاں اسکول کا انتخاب۔ ہم اسکولوں کا انتخاب کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسکول ہیں جو ہمارے بچوں کی تربیت کریں گے۔ ہم نے تو ان اسکولوں کو کرپشن کرتے ہوئے دیکھا ہے، یہ اسکول تو سودی کاروبار کرتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے، ان اسکول والوں کو گھوٹالے کرتے ہوئے دیکھے ہیں۔ یہ اسکول میں جو اساتذہ ہوتے وہ خود تربیت یافتہ نہیں ہوتے، وہ کیسے ہمارے بچوں کو تربیت دیں گے؟ تربیت کرنا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اسکولوں پر بھروسہ کرنا یہ عقل مندی نہیں ہے۔ ماں باپ سب سے بڑا مدرسہ ہے، وہ سب سے بڑا اسکول ہے، وہی اصل تربیت کی جگہ ہے۔ اگر آپ اپنی ذمہ داری صحیح نبھاؤ گے تو یہی بچے اسکول میں جائیں گے، اسکول بھی آباد ہوں گے، وہاں بھی اچھا ماحول بنے گا۔ اگر اپنے گھر کے اندر ماں باپ بھی اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کرتے، انہیں صحیح تعلیم نہیں دیتے، تو ایسی صورت میں باہر کے لوگوں سے اچھی امیدیں کرنا یہ خام خیالیاں ہیں، یہ اپنے وقت کو ضائع کرنا ہے، کسی کے بارے میں بہت زیادہ اچھا سوچنا ہے۔ آپ اپنے آپ پر بھروسہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی تربیت کی۔ یہی بیٹی جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب خادمین آئے، غلام آئے، قیدی آئے تھے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر، اپنے والد کے پاس جاتی ہیں۔ دیکھا ان کے والد نہیں تھے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ عائشہ نے پوچھا کیا بات ہے، آپ آئی ہیں؟ کہا والد صاحب سے ملنا ہے۔ کہا والد صاحب تو نہیں ہیں، مجھے بتا دیجئے کیا بات ہے، کوئی اگر بات ہو تو ہم آپ کے والد کو بتا دیتے ہیں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باتیں بتا دی اور اپنے گھر پہنچ گئی۔ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچتے ہیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی لاڈلی بیٹی فاطمہ آپ کے پاس آ رہی تھی، آپ سے ملنا چاہتی تھی۔ کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا وہ یہ چاہتی تھی کہ آپ کے پاس جو قیدی آئے ہوئے ہیں، آپ کی بیٹی کو گھر میں کام کرتے کرتے بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ ان کے گھر میں آٹا بنانی، جو گیہوں اور جوار وغیرہ پیستے ہیں، اس کی چکی ہیں، یہ چکی گھماتے گھماتے ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں، انہیں تکلیف ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس سے ایک خادم انہیں مل جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا بیٹی کی فرمائش ہے، اس کا تو نکاح ہو چکا ہے، ان کے شوہر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اب یہاں پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری ہے اپنی بیوی کا خیال کرنا، شوہر کی ذمہ داری ہے، لیکن پھر بھی باپ تو باپ ہوتا ہے،
بیٹی اپنے باپ سے جو امیدیں جتنی کر سکتی ہیں کسی اور سے نہیں کرتی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ باتیں جب انہوں نے سنی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پہنچ گئے، دیکھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، قریب گئے تو وہ دونوں اٹھ کر بیٹھنے لگے۔ آپ نے کہا نہیں، لیٹے رہو لیٹے رہو۔ وہ لیٹے رہے، دونوں کے بیچ میں جا کر بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں آپ میرے گھر پر آئے تھے، آپ نے یہ مطالبہ کیا تھا؟ کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے ہمارے ہاتھ بڑی تکلیف ہوتی ہے، آپ کے پاس خادمین ہیں، ہم نے چاہا کہ آپ ہمیں خادم دیجئے تاکہ ہمارے گھر میں وہ کام کر سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اخذتما الى مضاجعكما فقولا فسبح الله 33 مرة وكبرا 33 مرة واحمد الله 33 مرة۔ جب آپ رات میں بستر پر پہنچو، سونے کی تیاری کرو تو 33 مرتبہ اللہ اکبر کہو، 33 مرتبہ الحمدللہ کہو، 33 مرتبہ سبحان اللہ کہو۔ یہ دعائیں ایک خادم سے تمہارے لیے بہت زیادہ بہتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو ایسی تربیت دی۔ یہ ایک ایسے شخص کی بیٹی تھی جس کی پورے مملکت میں حکومت ہوا کرتی تھی، جو وقت کے بادشاہ تھے، جن کے ایک اشارے پر ساری قومیں سارے لوگ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوا کرتے تھے۔ ان کے پاس بیت المال بھی ہے، ان کے پاس بڑی دولت بھی تھی۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو یہ نصیحت کی، اپنے شوہر کے گھر میں جاؤ گے تو خود کام کرو، گھر کے اندر بیٹیاں کام کریں، اپنی خدمت کریں، اپنے شوہر کی خدمت کریں، اپنے بچوں کی خدمت کریں۔ یہ بیٹیوں کے لیے اچھی بات ہے۔ یہ بیٹیاں ایسا نہ ہو کہ یہ بیٹیاں بچے پیدا کریں اور ان کی خدمت کوئی دوسری کرتے رہے، برتن کوئی اور صاف کرے، کھانا کوئی اور بنائے، کپڑے کوئی اور دھوئے، بچوں کو گود میں کوئی اور لے لے، گھر میں جہاں دیکھو وہاں خادم اور خادمائیں پھرتے رہے، اور ماں جیسی ماں نظر نہ آئے، باپ جیسا باپ نظر نہ آئے، بچوں کو یہ نامعلوم ہو کہ یہ میری ماں، یہ خادمہ ماں ہے یا ماں میری ماں ہے۔ بچوں کے دلوں میں ان خادماؤں کی محبت جاگ جاتی ہے، ماؤں سے اس کے اندر دوریاں پیدا ہوتی ہے، پھر یہی بچے بڑے ہونے کے بعد اپنے ماں باپ کو اپنی زندگی سے دور کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنا کام خود کرو۔ بیٹیوں کو گھر میں کام کرانا، گھر کی خدمت کرنا، گھر میں شوہر کی خدمت کرنا، بچوں کی خدمت کرنا، یہ عیب نہیں ہے۔ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَّةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا، آپ فرماتے ہیں عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہوتی ہے، اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ جہاں ہم بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، جہاں ہم بڑی بڑی ڈگریاں دینا چاہتے ہیں اور اچھی زبانیں سکھانا چاہتے ہیں، اچھی تعلیم یافتہ بنانا چاہتے ہیں، ان سب سے ایک بڑی تعلیم یہ ہے کہ آپ اپنی بچیوں کو گھر میں اپنے بچوں کی، اپنے شوہر کی خدمت کرنے والا بنائیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی۔ اور اگر گھر میں کام کاج میں تکلیف ہو رہی ہے، اللہ سے دعا کریں۔ نبی نے کہا 33 مرتبہ اللہ اکبر کہو، دن بھر کام کر کے تھک جاؤ گے، رات میں سونے سے پہلے کہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ تعریف کر کے، رب کی بڑائی بیان کر کے آنکھیں بند کر لو، صبح اٹھنے سے پہلے آپ کے جسم کا نظام سب بہتر ہو جائے گا اور اسی میں آپ کو خوشی ہوگی۔ یہ ایک باپ اور بیٹی کی مثال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اپنی بیٹیوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم تمام میں جو باپ ہیں، جو مائیں ہیں، انہیں اپنے آپ کو بیٹیوں کا بہتر مربی بنائے، انہیں صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔